وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 22 مارچ 2021 ہے۔ آپ کے یہاں صوبہ سندھ سکھر میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ معزز دوستو، موسم کی خرابی کی صورتحال اپنی جگہ، لیکن آپ کی اور میری توجہ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ میں آج دن 2 بجے لاہور سے بائی روڈ چلاؤں اور میں فکس آپ کے سامنے اپنے ٹائم پر بیٹھا ہوں، اور میرے چہرے پر آپ کو کوئی تھکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور میرے دلائل میں بھی آپ کو کوئی تھکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا ہے۔ انبیاء کرام آتے ہیں اور آ کر بندوں کو اس کے خالق کی تعلیم دلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پر اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ مطلب سمجھ جائیں تو ہمارے ذمے اعتراضات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخری نبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ آخری نبی کا یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا، تو قادیانی سازش کرتے ہوئے مسلمان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا تو حضرت عیسیٰ کی حیات کے عقیدے سے دست بردار ہو جاؤ، اور یا حضور پاک کے بعد نبوت آنے کا عقیدہ رکھ لو۔ جو سادہ بندہ ہوتا ہے، جس کے علم میں دین کی معلومات نہیں لیکن دین کا درد ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے، جب حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی نبی میں تو حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں، تو کیا ہم نے حضرت عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ اور پھر قادیانی ختم نبوت کے عقیدے کی روک تھام کے لیے ایک جھوٹی حکایت بھی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا قرآن کریم کی آیت میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا میں نے تمہیں وفات دی ہے، اور اس کے بعد آپ کی روح کو اوپر اٹھا لیا ہے، تو جب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے تو آپ حضرت عیسیٰ کے آنے کا عقیدہ جو مانتے ہیں دراصل غلط ہے، ختم نبوت کے خلاف ہے۔ تو عام بندہ ان کی یہ بات مان لیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی غلطی بنیادی کیا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھ جائیں گے، قادیانی اعتراض نہیں کرے گا، اور اگر قادیانی سمجھ جاتا تو وہ قادیانی نہ رہتا۔ وہ عقیدہ یہ ہے حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اصل لفظ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے اور نہ آنے سے فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو پہلے سے پیدا شدہ ہیں، حضور پاک کے بعد تو پیدا نہیں ہوئے۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے بعد پیدا نہیں ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام کے بعد آنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید سمجھاتا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو وہ جو قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے
حضرت عیسیٰ کو رب نے فرمایا میں نے تجھے موت دینی ہے، تیری روح کو اپنی طرف اٹھا لینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت کے عقیدے کی توہین کے لیے جو قادیانی لفظ پیش کرتے ہیں وہ اس آیت کا مطلب سمجھیے۔ اللہ رب العزت کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دورہ شروع ہے۔ اس وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے مخالف ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے ایک وفد ڈیلیگیشن تشکیل دیا جو آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دے۔ تو یہودی یہ وفد لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیں اور جا کر اعلان کریں کہ ہمارا مخالف عیسیٰ بن مریم قتل ہو گیا، نہ وہ عیسیٰ رہا نہ اس کے اوپر نازل ہونے والی انجیل رہی، اب ہم یہودیوں کو دورہ ہوگا۔ قرآن کریم اس واقعے کو یوں ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو وصول کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اب قادیانی کہتے ہیں متوفی کا معنی تو وفات ہوتا ہے، آپ نے وصول کہاں سے لیا؟ ہم نے کہا دیکھو ہر جگہ توفی کا معنی وفات نہیں ہے، توفی کا معنی یہ ہے کہ اے میرے مولا اٹھا لے۔ وفات اصل میں اٹھانے کو کہتے ہیں، موت کو نہیں کہتے۔ وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ دیکھو کہتے ہیں کہ الکریم اذا وعد وفا، فرمایا شریف بندہ وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وفا، موت دے دیتا ہے نہیں، پورا کرتا ہے۔ تو وفا کا ایک معنی اگر موت ہے تو توفی کے اندر جو وفا ہے اس کا ایک معنی پورا وصول کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ادھر آپ موت کا معنی کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں اس کی وجہ ہے۔ اب توجہ میں بات سمجھو گے تو آپ کی عقل سے جملہ سلپ نہیں ہوگا۔ یہودی چاہتے تھے حضرت عیسیٰ کو پکڑیں اور قتل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ایک کمرے میں، جب کمرے میں آئے باہر یہودی کھڑے ہیں، رب نے فرمایا عیسیٰ ڈرو نہیں، انی متوفیکا ورافعک الیہ، میں تمہیں وصول کر کے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور یہودیوں سے بچا لوں گا۔ ہم نے تبھی یہ معنی کیا کہ یہودیوں سے رب بچائے گا۔ اگر اس کا معنی موت والا کریں تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو کام یہودیوں نے کرنا تھا وہ اللہ نے کر کے یہودیوں کا کام آسان کر دیا۔ یہودی چاہتے تھے ہم مار دیں تو اللہ نے مار لیا اور روح اٹھا لیا۔ نہ بابا، اللہ پاک نے یوں فرمایا انی متوفیکا، میں تمہیں ان یہودیوں سے بچا کر مکمل وصول کر لوں گا۔ ورافعک الیہ، اے میرے مولا کیسے وصول کرے گا؟ فرمایا تجھے اوپر اٹھا لوں گا۔ اگر رافعک الیہ کا معنی روح اٹھانا ہے تو روح تو ہر بندے کی اٹھتی ہے، وہ جو روح ہر انسان کی نکلتی ہے اس کی روح بھی اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو روح اٹھانے کا مطلب روح اٹھانا ہوا تو پھر ہر کی اٹھتی ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تب بنتی ہے جب اللہ انہیں روح اور جسم دونوں سمیت اٹھائے۔ تو ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اوپر اٹھا لوں گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت بنیاد ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے اٹھا لیا، کہاں بھیجا؟ آسمانوں پر۔ جب آسمانوں پہ بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں انبیاء کی نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے بیت المقدس میں جمع ہوا تو انبیاء کرام کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جو رب نے 7 زمین اور آسمانوں کا ایک سلسلہ معرض وجود میں لایا ہے یہ ختم ہوگا اور قیامت آئے گی۔ تو انبیاء کرام ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں جملہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا یقینی علم تو اللہ کو ہے، لیکن اتنا پتہ ہے قیامت سے پہلے اللہ مجھے زمین پر بھیجیں گے۔ اسی بات کی تشریح کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ لَيَنزِلَنَّ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ میں نازل ہوں گے، امام و حکمہ، قائد، امام اور حاکم اور فیصلہ کرنے والے بن کر نازل ہوں گے۔ اور آگے کیا کریں گے؟ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، یہودیت ختم کر دیں گے، وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِیبَ، عیسائیت ٹوٹ جائے گی،
وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ مال پیش کریں گے تو قبول ہی نہیں کریں گے. ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پر تشریف لائیں گے. فَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سلام کریں گے. لَأُجِيبَنَّهُ، میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا. یہ حدیث پاک ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو حضور کے بعد آنا ہے، تو حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تقریر میں نے کی ساری یہی ہے، پھر آپ نے وہی پرانی تعریف شروع کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ حضور پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جب آپ کہیں گے نہیں آئے گے تو حضرت عیسیٰ کا جواب آپ کیا دیں گے؟ تو اسی لیے ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو بات ٹھکانے لگے.